الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह अल्लाह अकबर ला उश्रिकु बिही शैया। अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती। हमने गम और परेशानी के हवाले से दुआएं पढ़ी थी, उनसे निजात के हवाले से दुआएं पढ़ी थी पिछले दिन यानी कल। तो इंशाल्लाह हम उसमें आपको कुछ हमने दुआएं याद करने के लिए भी दी थी, वो आपसे सुनते हैं, उनका तर्जुमा सुनते हैं आपसे,
اور آج انشاءاللہ جو ہمارا سیشن ہے وہ قرض کی حوالے سے ہے، کہ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے دعائیں اور کیا کیا قرض کے حوالے سے ہمیں گائیڈنس ہے ہمارے دین میں، انشاءاللہ اس کو آج ہم جانیں گے۔ تو کل کا جو سیشن ہے پہلے اس کی دعائیں آپ سے سنتے ہیں پریشانی سے نجات کے حوالے سے۔ تو جناب ہینڈ ریز جو ہیں ان میں سے آج میں شروع کرتی ہوں، جو سب سے آخری ہاتھ کھڑا ہوا ہے اس سے، خالدہ خانم آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ سنائیں گی اس دعا کے ترجمہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا کوئی الہ نہیں، سبحانک، وہ پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک ترجمہ آپ نے سارا سنایا، بس پہلے جو لائن ہے نا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ الہ یا اللہ نہیں آ رہا نا، اگر اللہ کا لفظ ہوتا تم کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن انت بتا رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، باقی ٹھیک ہے مشاہد۔ اچھا جناب، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے جی۔ نیکسٹ ہم ترجمہ سنتے ہیں عظمیٰ تسکین، آپ کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہے، آپ سنائیے۔ جی عظمیٰ کا ترجمہ، آپ مائک کھولیں۔ اچھا عظمیٰ کا مائک ابھی نہیں کھل رہا۔ آئمہ وسیم آپ ہیلو سنائیں؟ السلام علیکم۔ کھل گیا، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ آئمہ بعد میں سنائیے گا آپ۔ جی عظمیٰ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بھی شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ الحمدللہ، ترجمہ بالکل درست ہے۔ عربک کو دیکھیے، یہ اللہ ہو نہیں ہوگا، یہ اللہ ہو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا نام اس میں جلالہ ہے نا، پر پڑھا جاتا ہے اللہ، اور اللہ اللہ ہو نہیں۔ دوسرا لا اشرک بھی شیئا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو شیئا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ بس کریکشن کر لیں، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ جناب آپ ہم سنتے ہیں آئمہ وسیم، آپ سنائیے۔ جی میں، یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتی ہوں۔ بالکل درست، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم سنتے ہیں زونی ندیم سے۔ حسبنا اللہ، کافی ہے میرے لیے، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اللہ ونعم، اور کتنا اچھا ہے الوکیل، کارساز۔ ونعم نعمہ، ٹھیک ہے، نعمہ نہیں، نعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کتنا اچھا کہ مجھے اگر آپ بہترین ترجمہ کریں نا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی تسنیم، آپ اس دعا کا ترجمہ کریں گی؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں، من الہم والحزن، فکر اور غم سے، والعجز اور والکسل، اور سستی سے اور کمزوری سے، والجن والبخل، بزدلی سے اور بخل سے، وصلح دین وغلبات رجال، اور اپنے کاموں حالات سے، اور اپنے قرضوں کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بس ایک لائن کا ترجمہ دیکھیں، والعجز والکسل۔ عجز کا ترجمہ ہوتا ہے کمزوری، اور کسل کا ترجمہ ہوتا ہے سستی، ٹھیک ہے، الٹا کر دیا تھا آپ نے۔ عجز کا ترجمہ ہے کمزوری اور کسل کا ترجمہ ہے سستی۔ ترجمہ تو اچھا ہے آپ کا تسلیم، لیکن تھوڑا اعراب کو اور عربک کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ حزن نہیں ہے، یہ حزن ہے، جلدی میں شاید دعا مانگتے ہوئے ہم پڑھ جاتے ہیں۔ جب تک دعا آپ کو، بعض اوقات کوئی دعا نا آپ ریکارڈ کر کے دوبارہ بھی سنیں۔ اسی طرح یہ آخری جو لائن ہے نا، وہ ضلع الدین،
اس کو یوں پڑھا جائے گا وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی کو دعا سنائیے گا، باقی ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا بالکل. بارک اللہ فیک. ممتاز. نیکسٹ آپ سنائیے. جی باجی. انما اشکو بثی، بے شک ہم شکایت کرتے ہیں، بے شک ہم شکوہ کرتے ہیں اپنی بستی و حزنی، اپنے غم کا اور اپنی بے قراری کا، اللہ اللہ ہی سے. بستی کا ترجمہ کیجیے. بستی بے قراری اور حزنی اور حزنی غم. ٹھیک ہے گڈ. تو انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. پھر سے دوبارہ پڑھیے آپ. انما جب ان کا مائک بند ہو گیا. اسی کو پڑھوں باجی پڑھوں دوبارہ. پڑھیں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. ٹھیک ہے ترجمہ کیجیے اس کا. اچھا بے شک ہم ہوگا نا باجی. ہم انما نہیں، بے شک بستی ہے نا میں، بے شک میں اشکو میں نہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے تو بے وہ شک میں شکایت کرتی ہوں اپنے بے قراری کی اور اپنے غم کی صرف اللہ سے، اللہ اللہ کی طرف. شکایت نہیں ہوگا، شکوہ یعنی شکوہ، سوری. جی اظہار جی کرنا. جی. شکایت تو کریں گے اللہ سے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کثیر. جی زوم یوزر نیکسٹ آپ سنائیے اس کا ترجمہ. نیکسٹ سلائیڈ جو اب ہے آپ اسکرین پر اس کا ترجمہ زوم یوزر. جی بھائی جی میرا تھوڑا مائک آن کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے. جی نیکسٹ ہے لا حول ولا قوت، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے ہی ہے. ٹھیک ہے شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھی کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ جو محنت کر رہے ہیں آپ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور انشاءاللہ علم کی مجالس سے ہمیں جوڑے رکھیں اور ہم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. انشاءاللہ آج ہم جو پڑھیں گے وہ قرض کے حوالے سے ہے. ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے اور پھر کوئی پولز بھی کریں گے. تو ہم چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف. اپنے ایڈمن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سنائیں. جی اوور ٹو یو زوہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم قرض کی ادائیگی کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے غم اور پریشانی اور مصیبت سے بچنے کی دعائیں پڑھی تھی۔ انسانی غموں میں سے ایک بڑا غم قرض کا غم ہوتا ہے۔ قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کی آخرت کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس لیے انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کے علاوہ یعنی قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مصلحتوں کا دار و مدار ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، بس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ مال کا درست استعمال قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مذمت ہے۔ مال کمانا، مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے، لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کا مال ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا، یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا۔ لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے، اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو مباح قرار دیا ہے، یعنی جائز ہے، کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے، اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر سکے، اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متعین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں، جو ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات واضح کر دیے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہ پہلی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لین دین کرنے والے قرآن مجید کی اس آیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک قرض دینے کی بات ہے، یعنی قرض دینا، ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات، تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے، کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا۔ تو یاد رکھیے،
بندوں کو قرض دینا صدقے کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ڈھیر مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے 2 بار قرض دیا، ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا، پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا، تو اس کو اتنا مال یعنی ایک مرتبہ جو دیا گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ کا عطیہ دیا یعنی کسی کو دودھ گفٹ کیا، یا چاندی قرض دی، یا کسی کو راستہ بتایا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کسی کو دودھ پلانا یا قرض دینا یا پھر راستہ بتانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ عام طور پر جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، پہلے تو انسان کو گھر سے باہر کے سفر پہ راستہ نہیں ملتا تھا، اور اب تو ہمیں اپنے گیجٹس کے اندر بہت سے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں تو تھوڑے سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اس طور پر کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے اور غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرض کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا، پھر اس کے مطابق زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ تو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے، یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی۔ لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے، کوئی قرض کا سوال کر بیٹھتا ہے، تو انسان کا دل کچھ نہ کچھ ضرور تنگ پڑتا ہے کہ اب میں اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنا مال اس کو دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سود کی لعنت ایجاد ہوئی کہ میں نے اگر اپنا مال کسی کو دیا ہے تو مجھے دنیا میں ہی انسٹنٹ اس کا فائدہ ملنا چاہیے، یہیں پر مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج واپس ملنی چاہیے، اور اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ دعا جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ہے، جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آیت کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ دعا کا حصہ ہے جو آیت کے آگے لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اسے تم سے ادا کر دے گا۔ اے معاذ یہ دعا پڑھو، اور اس کے بعد یہ پوری دعا اللہم مالک الملک سے لے کر ان رحمت من سواک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی۔
جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے زمین میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت، دولت، علم، اقتدار اور پاور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. خیر کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی روک نہیں سکتا جسے اللہ عطا کرے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نہ دے، جس سے اللہ روک دے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اور اگر انسان قرض جیسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے. ابن عباس کہتے ہیں اور انس بن مالک بھی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی مکہ ابھی فتح ہوا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے. محمد کیسے فارس اور روم کی بادشاہت کر سکتے ہیں؟ فارس اور روم والے تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں، یہاں تک کہ وہ فارس اور روم کی بادشاہت کی توقع لگا رہے ہیں؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے. یعنی انسان اپنی سوچ میں بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے، اس میں ابنڈنس نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو کہیں وسیع ہیں، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی انسان کے دل پر کوئی ایسی گھبراہٹ چھانے لگے، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے کسی اور انسان کے مسئلے سے متعلق ہو، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے. یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس سے تضرع اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پکارے اس کو، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، یعنی ساری بادشاہت کا تو مالک ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ نمبر 1، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب تیرے کنٹرول میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا بھی مالک ہے، اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہے، جو بندوں کی پوزیشن میں، اس کا بھی تو مالک ہے، مالک الملک. اور پھر اسی طرح بندوں کو کوئی بھی چیز دینے کا اختیار تیرے پاس ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ نبوت ہو. کیونکہ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا، بلکہ ہر نبی کے بارے میں اس کی قوم کو اعتراض رہا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے نبوت عطا کرے، جس کو چاہے مال دے، جس کو چاہے علم دے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے کوئی اقتدار دے، اور اسی طرح ان کو ریورس بھی کرنے پر پوری طرح قادر ہے. کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقی مالک اللہ ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چاہے آسمان پہ نظر آنے والے سورج اور چاند، آج صبح اگر چاند آپ نے دیکھا ہو تو چاہے دن کو نکلا ہوا سورج ہو، رات کو نکلا ہوا چاند ہو، فل مون ہو، سارے کے سارے جو ہیں وہ رات ہو دن ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے، سب اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں.
اور اسی کے مطابق طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. وہی ان کو بنانے والا ہے, وہی ان کو چلانے والا ہے, وہی ان کی رفتار مقرر کرنے والا ہے, وہی ان کے فائدے پہنچانے والا ہے, وہی ان کے نقصان سے بچانے والا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک کے لیے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں. اور پھر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے ساری بادشاہت ہے. اسی طرح سورۃ یاسین میں آتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی طرح تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ فیصلہ کر لے زندگی دینے کا تو کوئی موت نہیں دے سکتا, اور اگر اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا بھر کے ڈاکٹرز بھی مل کر کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے. اس معاملے میں بھی پورا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے. پھر رزق کا مالک بھی وہی ہے, ہمارے جسم کا مالک بھی وہی, آنکھ, کان, دل, دماغ, سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض, ان سے پوچھئے کون ان کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. ام من یملک السمع والابصار, کون ہے جو سمع اور بصر کا مالک ہے, وہی مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی جس رب کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں, ذرے سے لے کے پوری کائنات تک, عرش تک, ہر چیز کا مالک وہ ہے, تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے, اس سے مانگا جائے اور اس کی عظمت کا احساس دل میں رکھا جائے, اسی کو سب سے بڑا سمجھا جائے. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا مال یا اختیار یا اقتدار یا کوئی اسکل یا ہنر یا علم, کوئی ڈگری, کوئی عہدہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کر دے گا, جبکہ اصل اختیار کا مالک تو اللہ ہے. اس لیے ہر معاملے میں اس کو پکاریں. لوگ آپ کے ساتھ انصاف کریں تب بھی, لوگ آپ کے ساتھ ظلم کریں تب بھی اسی کی طرف رجوع کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجل, اللہ عز وجل کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے, یعنی نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ کلی مالک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک, وہ ذات کے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی چیز کا حقیقی مالک ہو. یہ وقتی طور پر جو چیزیں ہماری ملکیت میں دے دی گئی ہیں, جن چیزوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں, یہ صرف ٹیمپرریلی ہے. جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس میں سے کوئی کسی بھی چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہوگا. جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں, آپ مثلاً خود کمانے والے ہوتے ہیں, اپنے اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی اولاد کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اور اس طرح خرچ کرنا اور ان کاموں میں نہیں لگانا. لیکن انسان کی وفات کے بعد جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس کی انسٹرکشن کہاں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر اولاد چاہے تو صدقہ کر دے, اولاد چاہے تو کسی غلط کام میں لگا دے, کچھ بھی کرے, پھر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں. ہمارا اختیار ہمارے جسم پر یعنی آنکھوں کانوں پر, یا ہماری اولاد پر کسی حد تک, یا ہمارے مال پر کسی حد تک, یہ صرف اور صرف چند دن کی بات ہے جو دنیا کا کچھ حصہ ہے, اور یہ بھی اصل میں اللہ نے دے رکھا ہے. اور اس میں بھی ہم پوری طرح کلی طور پر مالک نہیں ہوتے, یعنی اس میں بھی صرف اتنے کے مالک ہے جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے. باقی چیزیں ہوتے ہوئے بھی, بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کر نہیں پاتے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں.
لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو مالک سمجھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں، اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار اس کے سامنے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا مانگتے ہیں. اور آج کل کتنا اچھا موقع ہے، ہر کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے، تو اس وقت یہ دعائیں تو کم از کم کر لیں. کوئی حاجت ہے تو مانگ لیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، کیا چاہیے مانگو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. کیونکہ رات کا آخری حصہ وبالاسحار هم یستغفرون گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ دو خاص چیزیں. اور پھر عمومی دعا، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کریں. پھر فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس میں بادشاہت کی تمام اقسام موجود ہیں، یعنی عقل کی بادشاہت، صحت کی بادشاہت، اخلاق حسنہ کی بادشاہت، حکم کو جاری کرنے اور قدرت کی بادشاہت، محنت کی بادشاہت، سرمایوں کی ملکیت کی بادشاہت، ہر طرح کی بادشاہت، ہر طرح کا ملک، یعنی ہر طرح کی کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا، یہ سب شامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، تؤتی الملک دیتا ہے، ہمیں کلی مالک نہیں بناتا، دیا ہے اس نے، رکھو امانت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مال چلا جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دل کو قرار دے دیتا ہے کہ میرے بندے نے خوشی خوشی امانت واپس کر دی. یہ ہماری جان بھی کیا ہے، یہ ہمارا بدن کیا ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اور ایک دن ہمیں یہ واپس لوٹا دینی ہے جو اس کا اصل مالک ہے. یعنی ہم بے اختیار ہیں، ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، اصل مالک اللہ رب العزت ہے، مطلقاً اختیار اسی کے پاس ہے. تو چونکہ اللہ مالک بناتا ہے، بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کرے. وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کان کہاں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کہاں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں استعمال کریں. جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے. اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کچھ بھی واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اصل اختیار تو اس کا، اصل مالک تو وہی ہے. تو تنزع الملک، تو ملک کو کھینچ لیتا ہے. تو نزع کا ایک معنی لے لینا اور ایک معنی روک دینا، یعنی جس کو تو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے دے کے پھر وہ واپس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یعنی دینے کے بعد پھر چھین لیتا ہے. کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم.
اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ قارون کو بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اس لیے ہمیں کسی معاملے میں غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرے پاس ہے۔ یہ 4 ہلاک کر دینے والے کلمات ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ انا خیر منہ، انا میں، لی الیس لی ملک مصر، انا خیر منہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے، اور الیس لی ملک مصر فرعون نے کہا تھا۔ اندی میرے پاس ہے، قال انما اوتیتہ علی علم اندی، قارون نے کہا تھا۔ نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا جو تھی اس کے درباریوں نے کہا تھا۔ لیکن ان سب کی قوت اور پاور اور ان کے اختیارات اور ملکیت پھر کہاں گئی؟ یہ عام لوگوں جیسے نہیں تھے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی قوتیں تھی، بہت بڑا بڑا اختیار تھا، وہ چلا گیا تو پھر ہم جیسے معمولی لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت کا معنی طاقت اور غلبہ بھی ہوتا ہے، صرف بادشاہت ہی نہیں، یعنی عزت و ذلت کا مالک بھی ہے، یعنی کہ یہ بادشاہت کے ساتھ بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی، یعنی اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دیتا ہے، مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دیتا ہے، مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن اللہ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن خود بعض اوقات مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں لیکن خود کبھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے عوض ان کو اجر عظیم دینا چاہتا ہے، ان کو مزید نوازنا چاہتا ہے۔ وہ چھوٹی چیز لیتا ہے اور ہمیشہ بڑی دیتا ہے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے، بعض اوقات دونوں جگہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں دیتا ہے، کمی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ تو جو بندے اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس نے وعدے ہی کر رکھے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان خود پسند بنتا ہے اور اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، خیر تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر طرح کی خیر اللہ کے پاس ہے۔ اور ید کا لفظ یہاں پورے مکمل کنٹرول کے لیے بھی ہے نا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ خیر کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز خیر ہے جس میں بندے کے لیے مصلحت اور فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے لیے ہر فائدے کی چیز خیر ہے۔ یہ خیر خواہ دنیا کے کاموں میں ہو یا آخرت کے کاموں میں ہے، رزق ہے، صحت ہے، علم ہے، مال ہے اور نیک عمل، یہ سب خیر ہی خیر ہے، ان سب پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ بیدک الشر، کیونکہ والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خیر شر رکھ دیا ہے، لیکن وہ جس بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خیر یا شر بن جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہی کا کام کرتا ہے، شر کا کام نہیں کرتا۔ لیکن ایک ہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح کی وہی چیز دوسرے بندے کے لیے شر کا سبب ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کے جسم میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے، تو نمک تو بذات خود نمک ہے نا، وہ تو خیر شر نہیں ہے نا، لیکن وہ نمک ایک بندے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے جس کے جسم سے نمک کم ہو رہا ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو یعنی کہ ایکسٹرا پہنچاتے ہیں۔ ایک بندہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے نمک زندگی ختم کرنے کا ذریعہ۔ اب نمک تو نمک ہے، تو اللہ کی ایک نعمت ہے،
ایک کو فائدہ دے رہا ہے، ایک کو نقصان دے رہا ہے. تو نمک میں شر نہیں ہے، تو اس کے استعمال کرنے والے کی نسبت سے اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے. تو پھر جب ہر چیز پر قادر وہ ہے تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور پھر اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اختیارات، ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے. اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی، مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے. یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے، جو مطلوبہ ہوتی ہے. مثلاً آپ کو اگر اس چھت پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائے. اگر آپ کی سیڑھی آدھے راستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چڑھ کے کھڑے رہیں، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ جتنا بھی کما لے، وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ 2 3 جابز کر لے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اپنا فرض پورا کر سکے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہ جاتی ہو. یہ ہے دعا کا کام. جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو قرض لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے، قرض سے بچے. طارق کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی اوفا سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے، قرض لے کے چلا جائے. انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے، قرض نہ مانگے. یعنی قرض نہ لے، اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی وسعت پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے. آج سے آپ یوں کہیں 100 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے لوگ صرف وہ خریدتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا، اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی، کوئی اچانک بیماری آ گئی یا کوئی اور مصیبت آ گئی تو وہ قرض لے لیا کرتے تھے. صرف اس وقت قرض لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس وقت ہر بندے کو قرض لینے پر ابھارا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح قرض کے تلے ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جا رہے ہیں تو گویا آپ قرض پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں. اور پھر اگر آپ اس لمیٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ قرض ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ سود آ جاتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں، چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا. یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہیں، وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہے چیزیں، وہ سب قرض پر لی ہوئی ہیں، اور قرض اتنا زیادہ کہ سب کچھ بیک وقت دینے کی بھی ہمت استطاعت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو قرض تلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے. ابن ابی اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص حج کے لیے قرض لے سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. یعنی حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس وسعت ہے. اس پر تو فرض ہی نہیں جس کے پاس وسعت نہیں. وہ قرض لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے؟ قرض لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے. چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے کہ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ قرض لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا قرض چکایا جائے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر. یعنی جب آپ قرض لیتے ہیں، چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے. آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتے ہوئے بھی وہ سٹریس کا شکار کیوں ہے؟ اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، کہ وہ قرض کے لین دین کو آسان سمجھتا ہے. جو شخص قرض سے پاک ہو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جس میں قرض نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، یعنی 3 چیزیں اس کے اندر نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 تکبر نہیں اس کے دل، اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا. دوسرا ہے قرض، اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت، کہ اس کے پاس مال غنیمت ہے یا آپ یوں سمجھے کہ وہ
اللہ کے مال کا مالک ہے، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لیے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا، کچھ اور شروع کر دیتا ہے، یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو شخص ان 3 چیزوں سے پاک ہوگا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. لہٰذا قرض میں زندگی بسر نہ کرے انسان. ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے لیے قرض لینے کا جواز ہو سکتا ہے، یعنی شرعی طور پر ضرورت مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے، بشرطے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے. راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ، اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو. جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، یعنی اگر کسی نے جائز مقصد کے لیے قرض لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے. اور یہ کون شخص ہے؟ جو واقعی شدید ضرورت مند ہے، حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض نہیں لینا ہوتا، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو انتہائی شدید حاجت کا شکار ہے اور آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے گا، لیکن آپ کی چونکہ ایک ریلائبلٹی ہے، ٹرسٹ ہے لوگوں کو آپ پر، تو آپ کو کوئی دے دے گا تو آپ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آپ اپنا قرضہ ادا کرتے رہیں. بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آتا، آپ اس کو ننگا دیکھتے، یعنی اس کے پاس پراپر ڈریس نہیں ہے، تو مجھے حکم کرتے، میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خرید لاتا، اسے پہننے کے لیے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا. یعنی یہ ایک جائز صورت ہے جس میں انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ادائیگی کی نیت کے ساتھ. جہاں تک قرض کے آداب کا تعلق ہے تو قرض کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید ضروری ہے کہ کتنے عرصے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے. اوپن اینڈ نہیں ہونا چاہیے، 10 دن کے لیے دے دیں، 10 مہینے کے لیے دے دیں، 10 سال کے لیے دے دیں. تو ٹائم پیریڈ الی اجل مسمى. دوسری بات یہ کہ لیتے یا دیتے وقت اس کو لکھنا ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو. چوتھی بات یہ کہ قرض دار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے. نمبر 5، خرید و فروخت اور لین دین میں گواہ مقرر کرنا بہتر ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. نمبر 6، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. 2 عورتیں کیوں؟ تاکہ ان پر ذمہ داری کم آئے، بوجھ کم پڑے. نمبر 7، جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے حاضر ہو جانا چاہیے گواہی دینے کے لیے. قرض واپس مانگنے والے کو اجازت ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے، سختی سے واپس مانگ سکتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا، یعنی اپنی گفتگو میں وہ ہارش ہو گیا. آپ کے صحابہ غصے میں اس کی طرف بڑھے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا 1 جانور اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو ہے لیکن اس عمر کا نہیں ہے جتنا اس کو دینا بنتا ہے. آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہو. لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ قرض دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں دے رہا کہ میں تھوڑا اور انجوائے کر لوں کسی اور کے مال سے، تو یہ انتہائی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے. یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے، اس سے لے لو، تو وہ مان جائے اچھا ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں. قرض ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی ٹال مٹول کرے تو سزا بھی دی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، یعنی لوگ پھر اس پہ باتیں بنانے لگتے ہیں، اس کی سزا کو جائز کر دیتا ہے. ابن مبارک کہتے ہیں عزت حلال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے سخت کلامی کی جائے، اور سزا کا مطلب ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، یعنی اس پر کوئی عدالت کی طرف سے پھر پنشمنٹ دی جائے. قرض کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو،
اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ دیا، یعنی جب آپ لوٹاتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے، یعنی آپ اس کو گفٹ نہیں دے سکتے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرضہ لیا، قرضہ لوٹانے کی بجائے آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، یہ درست نہیں، یہ سود ہوگا۔ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور تم ایک مکان میں داخل ہو گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث سنائی، تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے، اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ سود ہوگا۔ یعنی جس سے قرضہ لیا ہوا ہو اس کو گفٹ دینا سود بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے قرضے کی ذمہ داری لے لی جائے۔ کسی غریب نے قرضہ لیا، وہ نہیں ادا کر پا رہا تو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ مقدام کندی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر مر جائے وہ میرے ذمہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا قرضہ بھی ادا کریں گے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، ورکرز کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، ایسے نان مسلم جن پہ آپ خرچ کریں تو وہ مسلمان ہو جائیں، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نیکی کے کام جو ہے، اور مسافر میں یعنی جس کے پاس اب سفر کی حالت میں کچھ نہ رہے، لٹ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اصل میں مسافر کو زکوٰۃ کیوں دی جائے گی، قرض کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو چلا جائے گا، وہ واپس کیسے کرے گا آ کے؟ تو اگر آپ کے پاس صدقات نہیں ہے تو آپ قرض ہی دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پورے کرے اور اپنے ملک چلا جائے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں، یعنی زکوٰۃ لینا حلال نہیں، سوائے 5 مواقع کے۔ نمبر 1، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے، کہ اگر وہ ایسی جگہ جاب کرتا ہے جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے یا کوئی اور، کہ جہاں زکوٰۃ کا لین دین ہوتا ہے، اکٹھی بھی کی جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہے، اور وہ وہاں کام کرتا ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ زکوٰۃ ہی کے مال میں سے ہوگی، وہ جائز ہے۔ نمبر 2، اپنے مال سے خریدنے والے کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا مال کہیں بک رہا ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں۔ نمبر 3، مقروض کے لیے، یعنی جس پہ قرضہ ہے وہ زکوٰۃ لے کے قرضہ ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ جینوئن ریزن کے لیے شدید ضرورت میں قرضہ لیا ہو۔ نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ اور نمبر 5، ایک اس صورت میں کہ مسکین کو کسی نے کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ اسے مالدار کی طرف ہدیے کے طور پر بھیج دے، یعنی غریب مسکین فقیر کو زکوٰۃ دی گئی، اس نے لے لی، رکھ لی، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے، کوئی دوست ہے، اس کو میں نے گفٹ دینا ہے۔ اب یہ مسکین اس مال کا مالک بن چکا ہے، اب زکوٰۃ والی کنڈیشن ہٹ چکی ہے، اب یہ اس کی ملکیت میں آ گیا مال، اس مال میں سے وہ اپنے کسی بہن بھائی وغیرہ کو کوئی تحفہ دینا چاہے دے سکتا ہے۔ پھر یہ کہ قرض معاف کر دینا بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی۔ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں نیکی نہیں کروں گا، یعنی معاف نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں، میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور ان کے کہنے کے انداز کی خوبصورتی تھی، اور ان کا لحاظ تھا لوگوں کو کہ جیسے وہ کہتے تھے لوگ ویسے کر لیا کرتے تھے۔ کسی کا قرض ادا کرنے سے قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ابو قتادہ نے اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چپ گیا، پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں۔ ابو قتادہ نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم،
ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، یعنی اس کا قرضہ معاف کر دے اگر واقعی وہ غریب ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے اور ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ان کو نہ بھی آپ معاف کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو حقیقی ضرورت مند ہے، مثلا کسی کی سیلری ہے وہ بہت محدود ہے اور اس نے کسی مشکل وقت قرضہ بھی لے لیا، اب سیلری سے تو مہینہ بھی نہیں گزرتا، وہ قرضے کے لیے کہاں سے رقم نکالے؟ تو ایسی صورتحال کو پھر دیکھ کے معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی مفلس کو دیکھو جو میرا قرض دار ہو تو اس کو معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ وہ لوگوں کے قرضے معاف کر دیا کرتا ہے، یعنی جو نہیں دے سکتا نہ دے، جانے دو اس کو۔ خود سامنے بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شکریہ ادا کرے یا کوئی تعریف کرے۔ قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے فرشتے آئے اور پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو جو مقروض ہیں مہلت دے دیں یا محتاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ آپ نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا، یعنی اس کی جان آسانی سے لی۔ قرضہ معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب یہ کہ قرض ادا بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جو قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو کہ میں نے دینا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اللہ اس کے رزق کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ انسان کو قرض ادا کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں۔ اگر کوئی شخص پوری کوشش کرتا ہے اور پھر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں، یعنی یہ دنیا میں جب آپ تھے تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو آپ کی سفارش مل جائے۔ میت جو مال چھوڑ کر جائے اس میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، اگرچہ قرآن مجید میں پہلے وصیت کا ذکر آتا ہے اور بعد میں قرض کا، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر قرض پہلے ادا ہوگا۔ جو شخص قرض ادا کر سکتا اور نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان نکلنے میں مشکل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی یعنی وہ جو اوپر جاتی ہیں روحیں وہ اوپر نہ جا سکیں۔ قرض کی وجہ سے روح قید میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبے میں فرمایا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیا یہاں بنو فلان کا کوئی شخص ہے؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر پوچھا تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 بار پوچھنے پر تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کس چیز نے روکا تمہیں؟ میں تو تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں پکار رہا تھا۔ تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید میں ہے۔ سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا نہ بچا، یعنی یہ جو بندہ آیا تھا اس کا قرض آپ ادا کرنا چاہتے تھے تو زندہ ہے تب بھی، یعنی وہ ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے، اور مر گیا ہے تب بھی۔ شہید سے بھی قرض معاف نہیں، یعنی شہید کی روح بھی معلق ہوتی ہے جب تک قرض نہ ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمہ قرض ہوتا۔ اگر ادا نہ کرنے کی نیت سے کوئی قرض لے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ نہیں دے گا، ادا نہیں کرے گا، وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اور جو شخص قرض ادا نہ کرے اور اس کے بغیر ہی فوت ہو جائے
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے. آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا، پھر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سختی اتری ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے. جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو، پھر وہ زندہ ہو جائے، پھر اسے مار ڈالا جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر قتل کیا جائے اور اس پر قرض ہو، تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. یعنی قرض ایسی چیز ہے جسے لازماً ادا کرنا ہی چاہیے یا پھر معاف کروا لینا چاہیے. قرض ادا نہ کرنے والے کا قیامت کے دن نیکیوں سے قرض ادا ہوگا، یعنی چھوڑا نہیں جائے گا وہاں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مقروض ہو کر مرا تو یاد رکھے کہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا. یعنی اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو جس سے قرضہ لیا تھا اس کی برائیاں لینی پڑے گی سزا بھگتنے کے لیے. قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ویسے تو ہر معاملے میں، لیکن خاص طور پر ایسے پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے. کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا، اور فرمایا بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات سمجھ نہ سکا. میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا، آپ کے مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے قرض ادا کرنے میں جب بھی مجھے مشکل پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر دے، تو ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی. پھر یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ابن قیم کہتے ہیں جو اپنے مسائل اور مشکلات اور اہم کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو بھی اس کو فکر میں ڈالتی ہے. یعنی جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا، حوالے کر دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے. جتنا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی امید باندھتا ہے، سچا توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. لیکن ہم ہی بری بری باتیں سوچتے ہیں، قصور ہمارا اپنا، اسی لیے ہمارا دل چھوٹا ہوا رہتا ہے اور ہم اداس رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں. پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنا گمان اللہ سے اچھا کر لیں کہ اللہ بہت اچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ ہے نا، اللہ کے ذمہ ہے، میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا، یا اللہ تو ایسا کر دے. یعنی مالک الملک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس سے اچھی امیدیں لگائے. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ سچا توکل کرتا ہے اپنے توکل کو بھی پرکھا کرے کہ کتنا سچا ہے، صرف کہنے کی حد تک تو نہیں کہ دل بھی یقین کر رہا ہے. اللہ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. اللہ کسی امید باندھنے والے کی آرزوؤں اور امیدوں کو ناکام اور نا امید نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے، اس سے امید لگانے، اس سے اچھا گمان کرنے سے بڑھ کر سینے کو زیادہ فراخ اور وسیع کرنے والی کوئی اور چیز نہیں. یعنی اگر سینے کی گھٹن اور اندر ایک پریشانی اور ایک غم دبا ہوا اور چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، تو انشاءاللہ دل کھل جائے گا. دیکھیں حالات تو وقت کے ساتھ ہی بدلتے ہیں جب اللہ چاہے، لیکن انسان جو بوجھ تلے دبا ہوتا ہے نا، اس بوجھ کا ہٹنا ضروری ہے، اس سٹریس کا دور ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھے اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے. ابن قیم کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا ارادہ کر لے اور اس کا اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو وہ اس کو ہٹا لے گا، وہاں سے اس کو بھی ہٹا لے، کیونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ سے مدد مانگی. کیونکہ جب اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ سے مدد مانگتے، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور بندہ اس مشکل سے نکل آتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں مومن کو اللہ پر اچھا گمان کرنے سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں دی گئی. قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب قرض کے ادائیگی کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہیں، میں ان کا ذکر آپ سے مختصراً کر دیتی ہوں، لیکن اس کو اپنے پاس رکھیے. اور جیسے قرآن مجید ہے اگر بڑی سائز کا تو اس کے اندر بک مارک کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جو کوئی بھی ایسی مالی مشکل کا شکار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں پڑھ کر
ضرور مدد مانگے. ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی ہے اللہم مالک الملک والی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اور اس کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو دنیا اور آخرت کا رحمان ہے، ورحیمہما، اور ان پہ رحم کرنے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دیں اور رحمت مانگے اللہ سے. ارحمنی رحمتن تغنینی بہا ان رحمت من سواک، یا اللہ مجھ پہ ایسی رحمت کر دے جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے. مطلب انسان کو یہ ہوتا ہے نا، لوگ بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہیں، لوگ خیال نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی رحمت مانگنی چاہیے، اور وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے، تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر سے، ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے بس تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے بس تیرے سوا کوئی نہیں. ہمارا قرض ادا کر دے اور ہماری محتاجی سے ہمیں بے پرواہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کو پکارا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مائٹ اور قدرت، ہر چیلی دعا میں بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت بادشاہت کی بات تھی، یہاں بھی وہی بات ہے، کیونکہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. اور عرش کی جسامت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک صحرا میں پڑا ہوا رنگ ہو، اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ. تو آپ سوچئے کہ آپ کتنی بڑی بڑی چیزوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں بھی اللہ کی قدرت ہے. اگر دعا کو آپ دیکھیں تو ایک طرف آسمان و زمین اور جو ان میں ہے بڑے بڑے مخلوقات، اور پھر عرش کا واسطہ، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی چیز فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کا. گٹلی سے درخت نکلتے ہیں عموماً اور دانوں سے فصلیں اگتی ہیں، اس کا بھی رب تو ہے، ایک ایک ذرے کا رب تو ہے. یعنی اللہ کی قدرت نرالی ہے. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ کہ عظیم کتابوں کی بات کی گئی، تورات، انجیل اور قرآن کی، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی بڑی چیزوں میں سے ہیں، یعنی بہت بڑا کلام ہے اللہ کا. اور قرآن کو فرقان کہا گیا کیونکہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے. آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں آیا، باقی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رب آیا ہے. اگر دعا کو غور کریں، ان ساری چیزوں کو وسیلہ دے کر اللہ سے اپنی حاجت رکھی جائے، ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی جائے، اور پھر اللہ سے حفاظت مانگی جائے. ہر جاندار کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کے شر سے اللہ مجھے بچا لے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے. کتنی عظیم دعا ہے یہ. اسماء حسنہ میں انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. یعنی ان چار اسماء کو بیان کیا گیا ہے. پہلا زمانے کے لحاظ سے تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے، دوسرا جگہ کے اعتبار سے زمانی احاطے پر الاول اور الآخر دلالت کرتے ہیں، اور مکانی احاطے پر الظاہر اور الباطن. اور پھر آخر میں دعا کیا مانگی گی؟ قرضے سے نجات دے دے اور فقر سے پناہ دے دے کہ آئندہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اتنی بری چیز ہے کہ جس کو گناہ کے ساتھ یہاں مینشن کیا گیا ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اسی طرح قرض
انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کثرت سے مغرم اور مأثم سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان پہ قرض چڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، یعنی اس سے برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے بعض اوقات بندے اور طرح بھی گناہگار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے قرض سے پناہ مانگی گئی، اور یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے یہ قرض سے پناہ کی دعا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری نہیں کہ قرض ہوتا تھا، وہ اس لیے بھی بار بار یہ دہراتے اور سکھاتے تھے کہ امت کو طریقہ آ جائے۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اور اس میں چونکہ مال کا لفظ بذات خود آیا نہیں تو اس لیے ہر حرام سے بچا کے مجھے حلال کی طرف لے جا۔ اللہم اکفنا بحلالک، حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا بھی ہے تو بہت کافی ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم حرام کی طرف دیکھیں اور حرام سے اپنی خواہشات پوری کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کیا میری مدد فرمائیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے، اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج، عاجزی سے، سستی اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے، غلبۃ الرجال۔ اور ایک اور جگہ قہر الرجال آتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے لیے تلاش کر دو جو میری خدمت کرے جبکہ میں خیبر کے لیے نکلوں۔ ابو طلحہ اپنی سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے لے گئے۔ میں اس وقت ابھی لڑکا تھا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا، یعنی چھوٹی بڑی چیزیں اٹھا کے لے آنا، رکھنا، چیزیں سیٹ کرنا۔ اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ آپ کی کثرت سے پڑھی جانے والی دعاؤں میں تھا، تو یہ آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہیں پر جہاں جو روزمرہ کی آپ کی دعائیں ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ سکیں۔ اسی طرح شروع میں نے بات کی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اس کے لیے بہت زیادہ گناہ اس کو بڑھا کے لوٹائے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا، جیسے کسی غریب کو کھلا دیا، کسی مسکین کی مدد کر دی، کسی مقروض کا قرض اتار دیا۔ اور جو اللہ کو قرض دینا ہے وہ دین کی اشاعت، دین کی دعوت، دین کی خدمت، دین کے کاموں میں لگانا ہے، یعنی دین کی تعلیم کے سلسلے میں، دین کی دعوت کے سلسلے میں، دین کی کتابیں چھاپنے، دین کو پھیلانے کے لیے جو انسٹرومنٹس، جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے اور اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے۔ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ کثیرہ کتنے ہیں وہ نہیں بتائے گئے۔ تو اس لیے آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو کہ ہے برکت والا، یا اس میں صدقہ کرنے کا اور اللہ کو قرض دینے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے نیکی کے کاموں میں بھی ضرور استعمال کریں اپنے مال کو، تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے اور کئی گنا بڑھا کے۔ کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے، ایک حفظ اسٹوڈنٹ ہے مثلاً، آپ نے اس کو اسپانسر کیا، وہ حفظ کر گیا، اب وہ ہر سال تراویح پڑھا رہا ہے، کون اس کے ساتھ شریک ہو گیا اجر و ثواب میں؟ جس نے اس کی فیس دے کر اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ ایک طالب علم ہے جو دین سیکھ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کی کرسی آپ نے خرید کر دی، ایک ایک کرسی تو آپ نہیں خریدتے، لیکن ایک مثال دے رہی ہوں، جس پر اس نے بیٹھ کے پڑھا، یا جس روشنی کو اس نے استعمال کیا، یا جس پانی کو اس نے استعمال کیا، وہ سارا اس کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر کے چلا گیا، اس نے 1000 لوگوں کو پڑھا دیا، سکھا دیا، آگے پھیلایا اس کو۔ جہاں جہاں تک وہ نور جائے گا، آپ کی سپورٹ اس میں حصہ بن جائے گی۔ تو اس لیے خیر کے کاموں میں، فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ عام طور پر جو پرسنل لیول پر ہم ضروریات ہوتے ہیں وہ پورے کر کے وہ ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن جہاں اجتماعی طور پر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، یا کسی باکس میں ڈالنا پڑتا ہے، یا ایسی جگہ دینا پڑتا ہے جہاں کوئی انسٹنٹلی ایکنالج نہیں کرتا، یا شکریہ نہیں کہتا، یا جزاک اللہ اس وقت نہیں بولتا، یا اپریشیٹ نہیں کرتا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔
تو اس میں آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرے بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکلا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہی بے حساب بھی خرچ کیا کریں تاکہ اللہ بھی آپ کو بے حساب لوٹائے. کل ہم ہدایت پہ ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، بہت ہی ڈفرینٹ سا ٹاپک تھا. ہو سکتا ہے ہم نے جب اس کو شروع کیا ہو تو سوچا ہو کہ ہم نے تو شاید کوئی قرض نہیں لیا، یا میرا قرض سے کیا لینا دینا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے بہت کچھ انشاءاللہ. تو کچھ ڈسکس کرتے ہیں آپ سے. چلیں ایک سوال دیکھتے ہیں جو سورۃ آل عمران کی آیت ہے 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت سے آج آپ نے کیا سیکھا؟ جی کنیزہ نصیر آپ کیا کہتی ہیں؟ خزینہ نصیر جی آپ نے السلام کیا سیکھا؟ علیکم. جی میں وعلیکم نے آج شاید سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے. لیکن یہ میں نے نہیں تھا کہ جو شہید ہوتا ہے تو شہید کا بھی اگر قرضہ ہو شہید کے اوپر تو اس کا وہ بھی معاف نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ معلومات ہے. قرض دیکھیں کہ شہید کی موت حالانکہ وہ کتنی ہوتی ہے، لیکن قرض ہو تو پھر وہ بھی اس کی جی موت کا بالکل بنا صحیح ہوتا کہا ہے. کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو لیکن یہ قرض اگر ہے تو روح معلق رہنے والی بات ہے، تو اس کو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے. بہت اہم بات. جی آئی جی فون، جی آپ بتائیں آئی فون کے نام سے کنیکٹ ہے. جی شبانہ، جی شبانہ. جی میں نے بھی یہی سیکھا ہے کہ عزت اور ذلت ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو وہ جس کو چاہے جتنی بھی بادشاہت دے دے، جس کو چاہے اس سے روک لے. تو مطلب انسان کسی دوسرے انسان کو اگر ذلیل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینے کا سوچ لیا ہے. اس لیے اپنی طرف سے اچھی کوشش کر کے ہمیشہ سارا بھروسہ اللہ پہ ہی ہونا چاہیے کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے. وہ جیسے چاہے گا وہ ہمیں عزت دے گا، اور جتنا چاہے گا دے گا. اللہ سے اس کے یہ دعا ہی کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہا شبانہ نے. اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ بظاہر دعا نہیں لگتی. شناز آپ کیا کہتی ہیں؟ بظاہر تو یہ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ دعا کیسے ہے پھر؟ جی شہناز آپ کیا کہتی ہیں؟ شہناز الہی. جی یہ میری تو یہ ہے کہ دعا اس لحاظ سے ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ بندوں کا مالک ہے، اور وہ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ دے کے بھی وہ دے بھی دیتا ہے اور دے کے واپس لے بھی لیتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ اس پہ ہی ایک یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں یہ خیر ہے، ہر بات میں. اور یہ سب سے زیادہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو آپ نے لکھا نا کہ قرض، جس کو قرض دیا ہو آپ اس کو ہبہ بھی ہبہ نہیں کر سکتے، مطلب کوئی گفٹ نہیں دے سکتے. جی یہ میری سمجھ میں پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ آپ جی اگر کسی سے قرض اگر وہ کریں تو آپ اس کو گفٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کے میرے خیال سے یہ ہے کہ اس کو وہ قرض معاف کرنے کے طور پہ اس میں آتا ہے، یا پھر جی پتہ نہیں، جتنا میں سمجھی ہوں کہ وہ اس کا لالچ کے پہلے طور قرض پہ. اتاریں. جی اس کا پہلے قرض اتاریں، اس کے بعد معاملہ جب صاف ہو جائے پھر تو پھر ایکول لیول پر آ گیا نا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. جی سمر عبدالرزاق آپ کو کیا سمجھ ہے؟ السلام علیکم. اس میں یہ کلیئر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. کیونکہ انسان یہ دعا اس لحاظ سے ہے کہ انسان مدد اسی سے مانگتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ وہ پاورفل ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے شان بتائی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس لیے یہ دعا کے طور پہ یا دعا ہے اس کے اندر ایک. دیکھیں بہت سی جگہوں پہ جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کل ہم نے پڑھا تھا نا، آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو ہی معبود ہے، میں ظالم ہوں. اب دعا آپ نے کیا مانگی کہ تو بہت عظیم ہے، میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے. یعنی ہڈن میسج کیا مجھے معاف کر دے، دل میں کیا خیال ہے مجھے معاف کر دے. اسی طرح اس میں آپ دیکھیں،
اس کی نیکسٹ سلائڈ دکھائیں ذرا. یہ دعا ہے ایکچولی, یہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے. یہاں تعریف کی جا رہی ہے نا کہ تو عزت دیتا ہے, تو ہی ذلت دیتا ہے. تو اب آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یا اللہ تو مجھے عزت دے دے, یا اللہ تو مجھے ذلت نہ دے. اپنی رمضان میں جو مانگے جانے والی دعائیں ہیں نا, ان میں یہ دعا بھی شامل کریں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تیرے ہاتھ میں عزت ہے, تیرے ہاتھ میں ذلت ہے, مجھے نہ ذلت, دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا. جی چلیں ہم جنرل ریفلیکشنز لیتے ہیں آپ سے. کچھ کیا آج کے سیشن سے آپ نے سیکھا, کیا آپ سکھانا چاہیں گے اور لوگوں کو؟ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, میں اور لوگوں سے بھی اگر بات کرنا چاہیں. طاہرہ یاسمین آپ کیا کہتی ہیں؟ جی طاہرہ یاسمین. جی میں کچھ کروں. جی میں جی طاہرہ میرے ساتھ ہاں جی میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب ہم بعض اوقات کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ قرض واپس نہیں کرتا تو دل میں بڑی تنگی آتی ہے ہمارے کہ قرض دیا تھا اور کہا واپس بھی کرنے کا اس نے وعدہ بھی کیا تھا. تو لیکن کچھ یہ باتیں جیسے ہیں کہ دل کو بہت ڈھارس بندھانے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرض معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے, اور قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کا نجات ملنا بھی ہے. اور قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتوں کا بھی درگزر کرنا ہے, اور قرضہ معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو یہ باتیں بالکل, قرضہ معاف بھی کرنا اور مہلت بھی دینا. آپ کسی کو مہلت بھی دیتے ہیں نا, اس کا بھی ثواب ہے. الحمدللہ, بالکل, جزاک اللہ خیر. فریدہ آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی یہ آیت سے ہمیں تو پتہ ہے کہ ذلت اللہ ہی دیتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں, اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. لیکن جب میں اپنا پرسنلی شیئر کروں گی کہ جب میرے شوہر سے کوئی قرضہ مانگتا ہے یا میں بھی کسی کو قرضہ دیتی ہوں, تو پتہ نہیں باجی کہ میں یہ سوچتی ہوں نہیں کہ وہ مجھے واپس دے گا. میں سوچتی ہوں کہ کبھی وہ اس کا حق ہے, اس نے اس سے مانگا ہے, اگر وہ دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس کی آس ہی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں قرض دے گا. ہاں الحمدللہ, وہ پتہ نہیں کیوں کہ کوئی ایسے بڑا اماؤنٹ بھی ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن آج اس کی فضیلت ایسے سن کے پورے میرے ایک دم گوز بمز آ گئے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنا بڑے ہم مطلب نیکی کے وہ دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. یا شکر الحمدللہ رب العالمین. عظما آپ کہیے, آپ کہنا چاہ رہی تھی کچھ. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرض معاف کرنے والے اور قرض چکانے والوں کی جو اہمیت بیان کی ہے اور جو آسانیاں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اور سب سے بڑھ کر کہ جب یہ ایک وقت میں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے قرض لیا تھا تو ان کی بیماری میں, تو وہ ہمیں مجبور تھے, بے بس تھے. تو اس وقت ہم اتنے نا سمجھ تھے, شادیاں بھی نہیں کسی کی ہوئی تھی, تو ہم نے جب وہ قرض لیا تھا وہ تھا سود پر. ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے, یعنی کہ بھائی نے لیا اور ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمیں بتایا نہیں. تو ہم سب نے مل کر یہ جو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک من سواک جو دعا ہے, یہ ہم سب نے بہت ریگولرلی ہم نے پڑھی ایک وقت پر, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی پاک کلام ہو جو ہماری آسانی کے لیے ہے, تو وہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے. وہ تھا نا کہ اگر انسان ارادہ کر لے ادا کرنے کا اس چیز سے نجات کا, تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, وہ پہاڑ کو ہی کیوں نہ سکھانا ہو, تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی مدد کر دے گا. تو الحمدللہ کیا اللہ تعالیٰ یہ توکل ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظر سرتاج آپ کہیے. جی میں نے اس سے سیکھا کہ ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے. میں بھی ہمارے ذمہ کسی کا قرض ہو تو ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی موت کے وقت ہم پر وہ حالات پیش آئیں کہ روح معلق ہو جائے گی, قید ہو جائے گی. بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں بعض اوقات آپ مثلا کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, آپ سے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا یہ چلو میں بعد میں پے کر دوں گی, چلتا رہتا ہے یہ اس طرح کا معاملہ. اور پھر انسان بھول جائے, اسے یاد نہ رہے, وہ کہیں لکھ کے نہ رکھے, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو جائے, باقی لوگوں کو پتہ نہ ہو,
تو اگر آپ غور کریں، آج آپ یہ کام کریں، ذرا پیچھے زندگی پہ نظر ڈالیں، میں نے کسی سے کچھ لیا تو نہیں ہوا، کسی کی کوئی چیز تو میرے پاس ادھار نہیں ہے، کسی کوئی پیسہ تو نہیں میں نے دینا، اگر ہے اور آپ فوراً وہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کسی کو بتا دیں، کہیں لکھ دیں، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اعتماد میں لے کے بتائیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، بعض اوقات ہماری پرسنل چل رہی ہوتی ہیں اور ہمارے دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن ہمارے لیے کہیں بوجھ نہ بن جائے۔ تو اور کوشش کریں جلد از جلد ادائیگی کریں۔ مریم آپ کہیے۔ جی مریم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی، ویسے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت کلیئر سب قرض کے ادائیگی کے اور دعائیں ہمیں سکھائیں، لیکن میں تھوڑا سا یہ چاہ رہی تھی کہ روزوں کے بارے میں اگر ہمیں مطلب ڈیٹیل تھوڑی بتائی جائے تو ہم اپنی بچیاں ہیں یا ہمارے جو کچھ وہ ہیں دیکھیں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم فقہی سوالات کو کرتے جا رہے ہیں گروپ میں، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے میں ایڈمن کو کہوں گی کہ وہ شیئر کر دیں، شہر رمضان کتاب ہے روزوں کے حوالے سے، اس کا لنک گروپ میں شیئر کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت گائیڈنس مل جائے گی۔ آپ روز کا ایک پیج بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا پڑھیں نا، تو تمام ٹاپکس کو کور کیا گیا اس کے اندر۔ اور باقی ہے کہ کوئی فقہی سوالات ہیں تو islamqa.com پر آج کل رمضان کے حوالے سے مسلسل وہ سوالات اپلوڈ ہو رہے ہیں وہاں پر، تو وہاں سے بھی آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے گائیڈنس زون کا بھی آپ کو لنک اور میسج بھیج دیں گے گروپ میں، کوئی سوال ہے تو آپ وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے۔ ہم آگے چلتے ہیں جی، اس وقت تک تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ شیئر کریں، ذرا اسے غور سے دیکھیں، یہ ایک کورس ہے جس کی اناؤنسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہ قریب المجیب پروگرام کو تو آگے لے کر جائیں گے، 29 سے ہم اس کو ویکلی میں شفٹ کر دیں گے اور باقی سارے ٹاپکس پہ جو دعائیں وہ مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نئے کورس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، جو ہم تدبر القرآن کا کورس 30 پارے کا ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے چند اس کی صورتیں پہلے کی ہیں، اب ہم سورۃ التکویر سے سورۃ الشمس تک کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کریں گے تدبر القرآن میں۔ آپ ذرا چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، وہ ساتھی جو تدبر القرآن پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں وہ ذرا چیٹ میں ہینڈ ریز کرتے جائیں، کافی لوگ ہیں اس میں سے ہمارے ساتھ اس میں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا شاندار اور علمی لحاظ سے گروم ہونے کے لیے کورس ہے۔ آپ بہت کچھ اس میں سیکھتے ہیں۔ آپ کو اس کے اندر قریباً مجھے پروگرام میں تو آپ کوئز پولز کرتے ہیں نا، یہ تو باقاعدہ کورس ہے، تو اس میں تو آپ کو اسائنمنٹس بھی دیے جائیں گے اور آپ اس میں انشاءاللہ اپنے بہت کچھ جب آپ کریں گے تو جانیں گے۔ تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ فی الحال ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 4 مئی سے تھرسڈے 4 مئی سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اٹ ول بی ویکلی پروگرام، ہفتہ وار ہوگا، ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم نکالنا ہے۔ آپ کوئی بھی کمٹمنٹ کہیں اور کرنے سے پہلے سوچیے گا کہ انشاءاللہ قرآن پہ تدبر اور غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ آپ کیا کیا حاصل کریں گے، یا آپ جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس سے عمل کے لحاظ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور ہم پھر اس کے اندر ترجمہ بھی آپ سے سنتے ہیں، جن آیات کو کرواتے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ گروپ میں اس کی ڈیٹیل شیئر کر دی جائے گی۔ اس میں آپ نے ایڈمیشن کیسے لینا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ تھرسڈے 4 مئی سے شروع کر رہے ہیں، 3:30 سے 5 ٹائم یہی ہوگا ہمارا، ہفتے میں ایک دفعہ۔ تو اب تک 2 پروگرامز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ایک سیٹرڈے کے دن 29 سے شروع کر رہے ہیں ہم، ٹائمنگ سیم ہے 3:30 to 5، اور ایک تھرسڈے ہے 3:30 to 5، اور یہ مئی سے شروع ہوگا۔ آپ اور لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ دکھائیے جی، ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ آج تو ہم نے صرف سٹارٹ میں آپ کو آگاہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں مسلسل سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا، واٹ نیکسٹ، رمضان کا تقریباً آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو کیا ہوگا آئندہ۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم حدیث ہے، استاذہ نے اس پہ بات بھی کی ہے۔ ذرا پچھلی حدیث دکھائیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو قرض دے گا، اور قرض اللہ کو دینا جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی انہوں نے بات کی تھی، دین کی ترویج کے لیے اپنے مال کو لگانا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کچھ ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے۔ آپ گروپ میں جو کچھ شیئر ہو اسے ضرور دیکھا کریں، اسے اور لوگوں سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی دکھائیے آگے، سارے ہوم ورکس دکھاتے جائیں۔ یہ ہوم ورکس آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کر دیے جائیں گے۔
اس میں جو ہے آپ یہ لفظی ترجمہ ہے، انشاءاللہ آپ نے یاد کرنا ہے، کل ہم آپ سے سنیں گے جو ہمارا طریقہ کار ہے۔ دعائیں آپ نے آج کی جو دعائیں ہیں وہ ایپ سے آپ نے مانگنی ہے، انشاءاللہ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اور یہ کارڈ ہے قرض سے پناہ کے حوالے سے، اس کو آپ لے سکتے ہیں، اس کی ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں، سافٹ کاپی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، لنک آپ کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے بوجھ سے بچائے، قرض سے بچائے، ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے، ہمیں لینے والا ہاتھ نہ بنائے، ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالے، ہمیں پریشانیوں سے بچائے، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل العمر سے بچائے، بڑھاپے کی محتاجی سے بچائے، مال کے حوالے سے محتاجی سے بچائے، صحت اور عافیت اور امن عطا فرمائے۔ اور آج اپنی دعاؤں میں جو ہے نا قرض کے حوالے سے بھی دعا ضرور شامل کریں کہ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں لوگوں کے سامنے محتاج ہونے سے بچا، مجھے اپنا ہی محتاج رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سا مال عطا کرے اور آپ دوسروں کو اس سے نوازیں اور اپنے پہ بھی خرچ کریں، اور بہت سا علم عطا فرمائے، آپ اس سے انشاءاللہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہی تک آج بات کروں گی، اب آپ کا پول ٹائم ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوور ٹو یو زہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا لیسن بھی ہم نے سنا اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری نالج اس سے بھی حاصل کی۔ اب ہم اپنے اس نالج کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ہمارا پول ٹائم ہے۔ چلے جی پول دکھا دیجیے۔ آج کے پول کا جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے دعائیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہر قرض ڈیش ہے۔ اگر اس حدیث کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو اس کا جواب حدیث میں مل جائے گا۔ اس کے 3 آپشن ہے، معاف، بوجھ یا صدقہ۔ سوال نمبر 2، قرض لینا اپنے آپ کو ڈیش سے نکال کر ڈیش میں مبتلا کرنا ہے۔ اس کے بھی 3 آپشنز ہیں، امن سے نکال کر خوف میں، خوشحالی سے نکال کر بدحالی میں، یا عزت سے نکال کر ذلت میں۔ درست جواب کو سلیکٹ کریں۔ سوال نمبر 3، قرض کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید، یعنی کہ کتنے عرصے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، یہ ڈیش ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے جو درست ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ سوال نمبر 4، قرضوں کے لیے لین دین میں لکھنا بد اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے، ضروری نہیں ہے یا ضروری ہے۔ ان تینوں میں سے جو درست ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ کوسچن 5، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق ڈیش مار لے، پوری طرح ادا کرتا ہو، دینے کی پرواہ نہ کرے۔ اس میں سے اچھے آدمی کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ سوال نمبر 6، جس کا قرض ادا کرنا ہو اس کا قرض ادا کرنے کے بجائے اسے ہدیہ یا تحفہ، اس کے بھی 2 آپشنز ہیں، دینا چاہیے یہ پسندیدہ ہے، یا نہیں دینا چاہیے یہ سود ہے۔ ان میں سے جو درست جواب ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے، اس حدیث کو آپ نے مکمل کرنا ہے، 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، یا اس کے تمام بوجھ ہٹا دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 8، میت کا سب سے پہلے کیا چیز ادا ہوگی؟ وراثت کا مال تقسیم ہوگا، وصیت پورا کرنے کا انتظام کیا جائے گا، یا اس کا قرض اتارا جائے گا؟ تینوں میں سے جو درست ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے
اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو ڈیش اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ طویل سوال ہے، اس میں خالی جگہ کو اپنے پور کرنا ہے، غنی ہے، فقیر ہے، یا غضبناک ہونے والا ہے۔ آخری سوال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی ڈیش سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار یا درہم نہ ہوں گے۔ نیکیوں سے کی جائے گی یا گناہوں سے کی جائے گی؟ یہ آپ کے تمام سوالات ہیں۔ الحمدللہ تیزی سے جواب آنے لگے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کامنٹ دینا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ صرف 1 منٹ ہے آپ کے پاس، اس سے زیادہ نہیں۔ جی اسما، اپنا مائک کھولیں۔ السلام علیکم جی، مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ پہلے کا مائک آن ہوا، ہینڈ ریز ہوا تھا، سوری۔ چلے ثنا، آپ کچھ کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، مجھے یہ کہنا ہے کہ چاہے ہم قرض کی دعا پڑھیں یا کوئی بھی دعا جو اب تک ہم نے پورے تھرو آؤٹ جتنے بھی پروگرامس ہیں اس میں یاد کی ہیں، پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں اور اس کے بارے میں جانا ہے، تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک تو اپنے لیے دعاؤں کا تو وہ ذخیرہ لے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی معرفت بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کو جاننے کی بھی وہ مل رہی ہے، جی مہلت بالکل آپ مل ٹھیک رہی کہہ رہی ہیں۔ الحمدللہ ہے۔ جتنے بھی ہم نے ابھی تک لیکچر سنے ہیں اس میں ہمیں دعاؤں کا تو پتہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت ساری نالج مل رہی ہے، بہت ڈیپتھ میں۔ الحمدللہ 73% کوئز کر چکے ہیں، پول اٹیمپٹ کر چکے ہیں، تو پھر اب اس کے رزلٹ کی طرف آتے ہیں۔ پلیز رزلٹ شو کر دیجیے۔ اچھا جی، چلیں سوال نمبر 1۔ الحمدللہ 91% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے۔ کل قرض صدقہ، حدیث میں ہی ورڈ موجود ہے صدقہ کا، اور اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ سوال نمبر 2، قرض لینا آپ کو ڈیش سے نکال کر ڈیش میں مبتلا کرتا ہے، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن رہی ہے، تو 59% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، وہ امن سے نکال کر خوف کی طرف لے کر آتا ہے۔ سوال نمبر 3، قرض کے لین دین میں مدتوں کی تحدید، یعنی کتنے عرصے کے لیے قرض دیا جا رہا ہے، یہ لکھنا بھی ضروری ہے یا اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ 91% نے درست جواب دیا ہے، الحمدللہ۔ سوال نمبر 4، قرضوں کے لین دین میں لکھنا ضروری ہے، 98% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ قرآن کی آیت ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سوال نمبر 5، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، الحمدللہ 99% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے کہ پوری طرح ادا کرے۔ سوال نمبر 6، جس کا قرض ادا کرنا ہو اس کا قرض ادا کرنے کی بجائے اسے ہدیہ دینا، اس میں تھوڑا سا 15% نے غلط جواب دیا ہے، ایسا کرنا درست نہیں، یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، یہ ابھی ڈسکشن میں بھی بات ہوئی تھی، قرض کسی سے لیا گیا ہے تو جب تک آپ ان کو قرض واپس نہیں کر دیتے تب تک آپ ان کو کوئی تحفہ یا ہدیہ نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے، ٹھیک جواب بالکل 79% نے دیا ہے کہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن کوئی کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرش کے سائے تلے جگہ دے، آمین۔ سوال نمبر 8، میت کا سب سے پہلے قرض اتارا جائے گا، 98% نے الحمدللہ درست جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے قرض اتارا جائے گا، اس کے بعد باقی تمام کام انجام دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 9، یہ ایک طویل حدیث ہے، کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ ڈیش اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے، تو ڈیش میں فقیر آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے،
تو نہ تو غنی ہے تو نہیں آ سکتا. تو 41% نے فقیر جواب دیا ہے، وہ درست ہے کہ نہ فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے. تو جنہوں نے غلط کیا ہے 58% نے، تو اس کو درست کر لیں. سوال نمبر 10. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کے ڈیش سے کی جائے گی. تو یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو قرض کی ادائیگی ظاہر ہے مال تو نہیں ہوگا، تو نیکیوں سے کی جائے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر سامنے والے کے گناہ لیے جائیں گے. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ کوئز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام مشکلات سے محفوظ رکھے، آپ لوگوں کو قرض لینے سے محفوظ رکھے، آپ لوگوں کو دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا نہیں. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.